بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا برا کام چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، جبکہ قرآن کا سچ مفت میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ انسان اچھے دنوں کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ حالات برے تھے مگر رکھتا تھا نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میرا باپ جانتا تھا۔ ہر منٹ یہ اعلان کرتا ہے جو بھلائی کی قدرت رکھتا ہے کر لے، میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ عقل نہ ہو تو 100 سیڑھیاں بھی کم ہیں۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ دنیا میں صرف ایک آدمی آپ کو اپنے آپ سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا باپ۔ حقیقت، ساری عمر انسان صرف پیسے کو اکٹھا کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، اور جب پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔
اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ مقام شکر ہے خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔